بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر السورہ۔ وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إلى آخر الآيات۔ وقال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد۔ جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره۔ رواه الإمام مسلم وغيره۔ رضوان اسلام دینی روحانی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں آدی، ماہ رمضان کی اس وقت جو گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل اخیر کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم 2 عشرے تقریباً مکمل کر رہے ہیں اور تیسرے عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں۔ جب خیر کی گھڑیاں، نیکیوں کی گھڑیاں کم ہونے لگتی ہیں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی سعادت عطا فرمائی۔ اس سعادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم پورے مہینے میں نیکیوں کا اہتمام کریں، اور اگر کچھ کمی خلل پہلے عشرے میں ہم نے کی ہو اس کی تلافی کریں آگے، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ کمی خلل رہ گئی ہو تو آخری عشرہ اس مہینے کا سب سے زیادہ اہم حصہ، قیمتی عشرہ ہے۔ اس میں ہم اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر لیں۔ جو بھی ہماری آپ کی زندگیوں میں کمیاں خامیاں رہی ہیں، اس مہینے کی عبادات میں ہم نے کوتاہی کی ہے اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے میں غفلت کا شکار ہوئے، گناہوں سے معافی مانگنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے، استغفار کرنے میں اگر ہم نے آپ نے سستی کا، کسل مندی کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ آخری عشرہ اس کی تلافی کے لیے، آخری عشرہ اس کی بھرپائی کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان قیمتی لمحات کو جو باقی بچے ہوئے ہیں اس کی قدر کر لیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ آئندہ سال بھی ہم ماہ رمضان کی سعادت پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں۔ ظاہر ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہیں ہم اور آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں پچھلے سال کے اس صیام کے قیام کے موسم میں ساتھ میں تھے، لیکن اس سال نہیں ہو ہمارے ساتھ، رخصت ہو گئے۔ اب انہوں نے جو بھی نیکیاں پچھلے ایام میں کی تھی وہی ان کا نام عمل ہے، وہی ان کی کمائی ہے، وہی ان کا ذخیرہ آخرت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی کمیوں کی خامیوں کی تلافی کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے وہ اسی آخری عشرے سے متعلق ہے۔ آخری عشرہ، ہم اور آپ نے اس بات کو سنا ہے کہ رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، امت کو شوق دلانا شروع کر دیتے تھے۔ ایک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس کے صوم کو، روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اِنَّکُمْ أَتَاكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فرض اللہ علیکم صیامہ یا کتب اللہ علیکم صیامہ وجعل قیامہ تطوعا۔
رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، ضائع کرنے والا ہے، اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اس کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، واجب نہیں رکھا، تطوع رکھا ہے۔ اب وہ یہ گھڑی ہے جس میں وہ قیام کا آخری حصہ جو اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک شب ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے شروع میں مہینے کے آغاز میں یا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو شوق دلایا تھا، رغبت دلائی تھی، یہ اب اس کی منزل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ صیام جاری ہے، قیام اللیل جاری ہے، لیکن قیام لیلۃ القدر، قدر کی رات کا جو قیام ہے، اس کی گھڑی اب آنے والی ہے، کیونکہ وہ تو تلاش کرنے کی چیز ہے، کہاں کنفرم ہے، کہاں یقین ہے کہ وہ کون سی رات ہے، کم از کم 5 راتوں میں سے تو تلاش کرنا ہی ہے، اس لیے اس کی منزل اب آ گئی۔ میرے بھائی، آج 19واں یہ رمضان کی 19 کی تاریخ ہے، کل 20 تاریخ ہے، کل شام سے ہی غروب آفتاب کے بعد ہم آخری عشرے میں داخل ہو جائیں۔ یہ مناسبت اسی آخری عشرے کی ترغیب کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ ہم نے اپنے صیام کے قیام کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا صیام رکھے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے۔ ہم نے قیام کے بارے میں سنا کہ ماہ رمضان کا قیام جو کرے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ اب اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جو قدر کی رات کو عبادت میں گزار دے گا، قیام کرے گا۔ قیام کا 2 معنی ہے، یاد رہے، غلط فہمی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ قیام کا ایک معنی تو یہ ہے قیام اللیل، رات میں کھڑے ہو کر کے عبادت کریں، یعنی گویا کہ تہجد، تراویح، صلاۃ اللیل، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں 11 رکعت وتر سمیت، ایک معنی تو قیام کا وہ ہے، دوسرا معنی قیام کا ہے عبادت کرنا، رات میں کیا کرنا؟ قدر کی رات میں عبادت کرنا۔ یہ عموم قیام ہے، قیام لیل ہے، یعنی رات کو جاگ کر کے عبادت کرنا، اور اگر قیام صلاۃ یعنی 11 رکعتیں جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے نام سے بتائی ہے، وہ ہے۔ تو من قام لیلۃ القدر، جس نے قدر کی رات میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں یہ نہیں مراد کہ جس نے قدر والی رات میں 11 رکعت نماز پڑھی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے، بلکہ قیام کس معنی میں ہے؟ قیام معنی ہے اس رات میں عبادت کرنا، اس کے اندر یہ قیام بھی شامل ہے، یہ رکعت نماز کی تراویح بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عبادت، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، استغفار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اس کے اندر شامل۔ تو قیام کا 2 معنی ہے، ایک معنی ہے وہ عبادت نفلی، یعنی تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، 11 رکعت نماز پڑھنا، ایک معنی ہے قیام، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ رات میں عبادت کرنا، عمومی معنی۔ تو قیام لیلۃ القدر کا معنی یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر والی رات میں، تاخ راتوں میں سے کسی رات میں آدمی نے کیا کیا؟ 11 رکعت نماز، وہ ڈیلی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہم ہر شب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو ہر شب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم مزید عبادت کر کے اس رات کو گزاریں۔ تو یہ ہے اس قدر کی رات کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جسے وہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات مل گئی، اسے بہت بڑا خیر مل گیا، بھلائی مل گئی، نعمت مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اسے حاصل ہو گیا، اور جو اس کی ثواب سے، اس کے اجر سے، اس کے خیر سے محروم کر دیا گیا، سمجھ لو کہ وہ محروم کر دیا، حرم الخیر کلہ، پوری بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ اور قدر کی رات والی فضیلت سے وہی محروم ہوتا ہے جو اپنی مقدر کے حساب سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، قدر والی رات میں جو کچھ اللہ نے خیر رکھا ہے
اجر ثواب نیکی کا سبب اور ذریعہ بنا رکھا ہے تو اس سے محروم ہو گیا، وہ محروم ہی ہے۔ یعنی اگر محروم نہ ہوتا اپنی مقدر اور نصیب کے اعتبار سے، اپنی قسمت کے اعتبار سے، تو اس رات کی فضیلت سے محروم نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کتنا آسان ہے، کیا کرنا ہے آخر ہمیں، کرنا کیا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ راتوں لگا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے۔ 1000 مہینہ، یہ بات بار بار آتی ہے کہ 1000 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ 1000 مہینے کو جو سال میں تبدیل کیا جاتا ہے، سال میں کنورٹ کیا جاتا ہے، تو 83 سال سے زیادہ کی مدت بنتی ہے۔ 83 سال سے زیادہ کی مدت۔ کم ہیں ایسے لوگ اس امت میں، امت محمد میں، جن کی عمریں 70 سے اوپر جاتی ہیں۔ کم لوگ ہیں ایسے لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ کم لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کرتے، اس سے آگے بڑھتے ہیں، کم لوگ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ہے نا جو تعداد ہے، ہم ان میں سے کم لوگوں کو پاتے ہیں کہ ان کی عمر 80، 90، 100 سال پہنچتی، کم لوگ ہیں۔ ورنہ عام طور پر عمریں 60-70 سال کے بیچ میں، 65 سال کی عمر وفات پا گیا، 62 سال کی عمر وفات پا گیا، 70 سال کی عمر وفات پا گیا، 72 سال کی عمر وفات پا گیا، یہی عام طور پر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اقل یا قلیل من یجوز ذلک، کم لوگ ہیں جو اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب اس سے اوپر چلی گئی، 75، 76، 80، 81 کے قریب لوگوں کی عمر پہنچی، تو اس وقت وہ اپنی کتاب موارد الظمآن کی تخریج کر رہے تھے۔ موارد الظمآن یہ تخریج کی کتاب ہے نا۔ اس کتاب کی تخریج کو کر، حدیث کی کتاب، اس کی تخریج جب وہ کر تحقیق کر رہے تھے، یہ حدیث اس میں گزری۔ کون سی حدیث؟ میری امت کی عمریں بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے، کم لوگ ہیں جو اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے امام ہیں، محدث ہیں پوری دنیا میں، ان کا کوئی اس وقت مد مقابل نہیں ہے اس دور میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اس وقت انہی لوگوں میں شامل ہوں جن میں جو کم لوگ ہوتے ہیں، جو کم لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 70 کے اوپر جاتی ہے، انہی کم لوگوں میں سے میں بھی ہوں، کیونکہ میری عمر بھی اس وقت 70 سے اوپر جا چکی ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، میں تصنیف کر رہا ہوں، میں تخریج کر رہا ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے فضل ملا۔ تو بہرحال میرے بھائی 83 سال سے زیادہ کی مدت کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا فضل کتنا کشادہ ہے، اندازہ لگائیں۔ ایک رات کی عبادت میں 83 سال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ لیکن افسوس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اتنی کشادگی اور ہماری اور آپ کی غفلت کا یہ عالم، جب ایک رات کی عبادت کر کے 83 سال کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں، لیکن ہم اس ایک رات کی عبادت کرنے کے لیے بھی کماں کو تیار نہیں۔ اگر حالات کا جائزہ لیں تو عام طور پر مسجدوں میں جو عبادت کرنے کے لیے ہم اور آپ آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں۔ کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی کھیل تماشا کر رہا ہے، کوئی ادھر مجلس میں جمائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کی خبریں سنا رہا ہے، کوئی عالم اسلام پر بات کر رہا ہے، دنیا کے فتنے اور دنگوں پر گفتگو کر رہا ہے نا، اور کوئی موبائل میں مشغول ہے، کوئی ہوٹلوں میں اور چائے خانوں میں بیٹھ کر کے کھانے پینے کی ہے نا مجلس میں لطف اندوز ہو، اس طرح کی صورت حال۔ ظاہر ہے کہ محرومی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی اسی لیے بیان فرمائی کیونکہ اتنا سمپل، اتنا معمولی کام اور 1000 مہینوں کا اجر، 83 سال سے زیادہ مدت کا اجر، واقعی محرومی ہے۔ ایک رات کی عبادت کر کے اتنا ثواب ہم پا سکتے ہیں، لیکن ہم نہ کریں تو محرومی ہی تو، کیونکہ ایسا تو کام نہیں تھا نا کہ مطلب بہت ٹف تھا، بہت مشکل تھا۔ وہ تو ہمیں آپ کو، ہمارے لیے ایک مشکل تھا، آپ کے لیے، ہمارے لیے اس کو یعنی کریک کرنا، اس سے گزرنا بہت مشکل تھا ہی۔ اس لیے اللہ کے
لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس قدر کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ قدر والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اللہ نے اس کو قدر والی رات کہا اور اس کو برکت والی رات کہا، دو صفتیں اس کی بیان کی گئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کہ اس رات کو اللہ نے ماہ رمضان میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ماہ رمضان میں اترا ہے، اور جس رات میں قرآن کریم اترا ہے وہ رات ماہ رمضان میں ہی ہے، اور اسی کا نام ہے قدر والی، عظمت والی، منزلت والی، مقام والی رات، اور اسی کا نام ہے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، مبارک۔ تو یہ قدر والی رات ہے، اس کی ہم قدر کر لیں، تعظیم کر لیں، اور یہ برکتوں والی رات ہے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں ایک دو باتیں جو بہت زیادہ بنیادی طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ قدر کی جو رات ہے، اس میں جو ہمیں عبادت کرنا ہے، اس عبادت کے سلسلے میں دو باتیں ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے جاننا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان اذا دخل العشر الاخیر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ صحیح مسلم میں بخاری فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان کا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کرتے تھے، رات زندہ کرتے تھے یعنی شب بیداری کرتے، رات جاگتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے، بیویوں کو جگاتے تھے، وجد محنت کرتے تھے عبادت میں، وشد المئزر اور کمر باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لیتے تھے ایک معنی یہ ہے کہ پورے طور پر ہے نا تیار ہو جاتے تھے کہ اب عبادت میں لگ جانا، جیسے ہم بولتے ہیں کمر کس لے، یعنی پورے طور پر کیا کرنا، سارے کام چھوڑ کے اب بس عبادت میں لگ جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے الگ الگ ہو جاتے تھے۔ کمر کس لینے کا ایک معنی کیا ہے، ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے، امہات المؤمنین سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ یہ دو معنی ہے۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں المؤمنین عائشہ، کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ دوسرے عشرے میں نہیں کرتے، یعنی آخری عشرے کے علاوہ میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ آخری عشرے کے علاوہ کون سا عشرہ، دوسرا اور پہلا، دوسرا اور پہلا، اتنی عبادت آپ نہیں کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے نا کہ غیر کے اندر سب شامل ہیں، غیر کے اندر آخری عشرے کے سوا غیر، اس کے علاوہ کبھی اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ محنت بڑھ جانی چاہیے، جتنی محنت آج ہماری ہے کل ہماری رہے گی، اس سے زیادہ محنت پرسوں سے ہونی چاہیے۔ اب یہ محنت کیسے کرنا ہے، محنت کیسے کرنا ہے، اسی میں مشکل پیش آتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ ایک پارہ کرتے تھے، آپ 2 پارہ کریں، 3 پارہ کریں۔ آپ دعا استغفار 10 منٹ کرتے تھے، آپ اور زیادہ کریں، بار بار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں کہ آپ کتنی مقدار میں کیا کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر قیام اللیل، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے اندر دعا ہے، استغفار ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ ہے، مناجات ہے، یہ ساری عبادات شامل ہیں۔ جب آخری عشرہ آتا ہے اور زیادہ محنت کی بات آتی ہے تو ایک سوال ابھرنے لگتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ نوافل
جو ہم پڑھ رہے ہیں قیام اللیل کے نام سے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ نوافل نفل کی جمع ہے، اور نوافل کے معنی ہوتے ہیں ایکسٹرا، زائد، کیونکہ وہ فرض جو اصل ہے اس سے ایکسٹرا ہے، اس سے اور آگے ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں۔ اسی کو تطوع کہتے ہیں، یعنی واجب اور فرض نہیں ہے لیکن ہم اجر پانے کے لیے وہ کام کریں۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں اس میں ایک دم صاف ہے کہ قیام جو ہم کریں گے، قیام اللیل جو ہم کریں گے، وہ وتر سمیت 11 رکعت کریں گے۔ اب زیادہ محنت کرنا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں؟ قیام اللیل 11 کی بجائے 15 پڑھیں گے، 17 پڑھیں گے، 30 پڑھیں گے، 23 پڑھیں گے، 35 پڑھیں گے، 40 پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے؟ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قیام اللیل کو اس 11 کے علاوہ پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں، 2 4 6 8 10 اور بڑھا کر کے پڑھتے رہتے۔ یہاں یہی نقطہ سمجھنا ہے کہ زیادہ محنت میں رکعات کی تعداد بڑھانا نہیں ہے۔ زیادہ محنت کرنے میں رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھائی جائے گی۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، بڑھا لیجیے، 1 پارے کی بجائے آپ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ پڑھیں، کوئی مسئلہ ہے نا؟ دعا استغفار کوئی مسئلہ نہیں، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دیگر تسبیحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ وغیرہ، یہ سب ہم پڑھائیں، کوئی بات نہیں، 10 کے بجائے 20 کریں، 100 کریں، 200 کریں، کوئی بات، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن رکعتوں کی تعداد جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں اس میں رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ پھر زیادہ محنت کیسے کریں گے؟ آپ لمبی پڑھ کر کے زیادہ محنت کریں گے، لمبی پڑھ، تعداد نہیں بڑھائیں گے، رکعت قیام لمبا کر کے آپ کریں گے۔ یہ بہت اصل مسئلہ ہے، کیونکہ قیام اللیل کی تعداد طے، رکعتوں کی تعداد فائنل، اس میں بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ایسی نہیں ہیں کسی بھی حساب سے اس میں کچھ بڑھانے کی گنجائش نکالی جائے، بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1-2 روایتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم سنتے ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رمضان میں غیر رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے کہ ام المومنین باقاعدہ نفی کر رہی ہیں کہ بھئی رمضان ہو یا غیر رمضان، تعداد کتنی رہتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ، کم کی بات ہی نہیں ہو رہی، زیادہ کی بات ہو رہی کہ زیادہ نہیں کرتے تھے 11 سے، کم کی نفی نہیں کی ہے، کم ہوتا رہا ہو اور صحیح ہے، کم ہوتا تھا، کم پڑھتے تھے اللہ کے نبی، لیکن زیادہ بہرحال 11 سے کبھی نہیں کرتے، رمضان میں بھی نہیں کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حدیث ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جی 11 رکعت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ دوسرے موقع پر نہیں کرتے، تو ہمیں زیادہ محنت کرنا ہے تو رکعت تو بڑھانا ہی پڑے گا، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور بڑھاتے بھی، رکعت کی تعداد بڑھاتے ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ام المومنین عائشہ کی دوسری روایت کو سمجھیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت صحیح مسلم کی، اس میں بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعد ان یفرغ من صلاة العشاء الى طلوع الفجر 11 رکعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ اب پہلی روایت میں نہیں معلوم پڑ رہا ہے، پہلی روایت معلوم پڑ رہا ہے کہ رمضان غیر رمضان میں آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن عشاء کی بعد سے شروعات ہوتا ہے، وقت شروع ہوتا ہے اور کہاں تک چلتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے۔ دوسری روایت میں ام المومنین صاف فرماتی ہے کہ جو پورا وقت ہے قیام اللیل کا، عشاء کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے وقت اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔
صبح صادق سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ اس پوری باؤنڈری میں یہ آغاز ہے اور یہ اختتام ہے، اس پورے کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا۔ اب کیا گنجائش، باؤنڈ کر دیا کہ نہیں کر دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یعنی پورے وقت میں 11 ہی رکعت پڑھا کر دے۔ یہ بات ایک دم سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہو گئے، مثال کے طور پر صحت آپ کی ناساز ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے قیام کی قضا کرتے تھے دن میں، رات کے قیام کی قضا دن میں کیا کرتے تھے۔ اب جتنی رات میں پڑھتے تھے اتنا ہی آپ کیا کرتے تھے، دن میں بھی پڑھتے تھے۔ رات میں نماز کتنی بتائی؟ 11 رکعت وتر کے ساتھ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دیگر صحابہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کا قیام چھوٹ جاتا تھا صحت اور بیماری کی وجہ سے، عدم صحت اور بیماری کی وجہ سے، تو آپ دن میں اسے 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کتنا پڑھتے تھے؟ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ دن میں وتر نہیں ہے۔ وتر کس کی خصوصیت ہے؟ وتر یہ رات کی خصوصیت ہے، دن میں کوئی نماز وتر نہیں ہے، دن کے وقت میں کوئی نماز طاق عدد میں نہیں ہے۔ مغرب کی نماز، فرض نماز مغرب کی نماز 3 رکعت، وہ بھی کیا ہے؟ غروب کے بعد، دن ڈوب جانے کے بعد، دن میں نہیں۔ آپ دیکھیے فجر کی نماز ہے، ظاہر کی وہ صبح صادق سے، صبح سے پہلے۔ ظہر اثر 2 نمازیں ہیں دن کے بعد، یہ دونوں نمازیں جفت رکعت میں 4 رکعتوں پر مشتمل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اگر قیام آپ کا چھوٹتا تھا تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ اس وتر کو جفت بنا دیا کرتے تھے، اس وتر کو جفت، یعنی 11 کی بجائے کتنا پڑھتے تھے آپ؟ 12 پڑھتے۔ یہاں بھی رکعت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی رکعت ہوتی؟ 11 رکعت ہوا کرتی تھی، دن کے قضا کرنے کی وجہ سے اسے آپ 12 رکعت پڑھا کرتے۔ تیسری بات، امام ابو عوانہ مشہور محدث ہیں، امام ہیں، 316 ہجری میں وفات پائے، 316 ہجری میں وفات پائے۔ تو ابو عوانہ جو ہیں، ابو عوانہ کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی مستخرج ابو عوانہ، جس میں انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کا نام ہے یعقوب بن اسحاق ابو عوانہ۔ انہوں نے اپنی کتاب مستخرج میں قیام اللیل، آخری عشرے سے متعلق فضائل اور دیگر مسائل سے متعلق بھی بہت ساری روایتیں نقل کی۔ ان روایتوں کو ذکر کرنے سے پہلے یاد رکھیں، آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو جب بیان کرنے کے لیے آئے اور حدیثوں کو جمع کرنے لگے، نوٹ کرنے لگے، تو انہوں نے باب قائم کیا، باب، سبق کا نام، باب کا نام۔ اس باب کے نام میں کیا لکھا؟ باب لمبا ہے، 2 3 4 سطروں میں، اس کے اندر ایک جملہ بڑا اچھا لکھا انہوں نے بتانے کے لیے کہ آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا الرکعات المعلومات، رکعتیں معلوم ہیں، معلوم رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں جتنی رکعتیں معلوم ہیں۔ کہاں معلوم ہے؟ ام المومنین عائشہ کی روایت میں معلوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی ایک روایت ہے جس میں 13 رکعتوں کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی 11 رکعت ہی ہے۔ 13 رکعت جو 2 رکعت اضافی ہے وہ کیا ہے، اس کی وضاحت حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ وہ 13 رکعتوں میں سے 2 رکعت جو ایکسٹرا ہمیں مل رہی ہیں، وہ 2 رکعت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان میں 2 رکعت فجر کی سنتیں بھی شامل رہتی تھی۔ 13 رکعت میں کیا رہتی؟ 2 رکعت فجر والی سنتیں، صبح صادق کے بعد فجر کی 2 رکعتیں سنت بھی شامل رہتی تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ تراویح کتنی ہے؟ 11 ہی رکعت۔
جو 2 رکعت ہے وہ جوڑا گیا، راوی نے جوڑا، وہ کیا ہے؟ وہ فجر کی 2 رکعت سنی۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو 13 رکعت پڑھا کرتے تھے نا، ان 13 رکعتوں میں سے 2 رکعت جو تھی وہ بالکل شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کا افتتاح کرنے کے لیے، یعنی اس کی شروعات کرنے کے لیے ہلکی پڑھا کرتے کان یفتتح صلاته باللیل برکعتین خفیفتین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام اللیل کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے تھے، یعنی مثال کی طرف آپ اٹھے اور آپ کو قیام اللیل کرنا ہے تو پہلے آپ 2 ہلکی رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، بالکل ہلکی مختصر ہے، پڑھ کے سلام پھیر دیتے۔ اب اس کے بعد باقاعدہ پوری ہمت کے ساتھ لمبی تلاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات رات کی نماز میں 1 رکعت میں سورہ بقرہ بھی پڑھ ڈالی، سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران بھی پڑھ ڈالی، 1 رکعت میں۔ اتنی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام نے جب 3 دن پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، پھر آپ نے فرض ہونے کے ڈر سے جماعت بند کرا دی، اور آپ نے کہا بھی کہ میں اسی لیے نہیں آج آیا جماعت کرانے کے لیے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو جائے گی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ نہیں ادا کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ آج ہم اگر قیام اللیل نہیں کرتے ہیں تو فضیلت نہیں پائیں گے، اجر نہیں پائیں گے، گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر فرض ہو جاتی تو جیسے ظہر اثر مغرب پڑھتے ویسے ہی پڑھنا پڑتا اسے، مشکل۔ پھر ہم اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، اتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہمیں کہ ہمیں خوف ہوا کہ سحری نہ چھوٹ جائے ہماری، خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہے نا، خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں ڈر ہوا کہ ہماری سحری چھوٹ جائے، یعنی کیا مطلب، موقع نہیں، وقت نہیں بچے گا صبح صادق میں داخل ہونا چاہیے۔ تو یہ لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ تو صاف صاف کیا کہتے ہیں امام ابو عوانہ، مستخرج ابو عوانہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رکعتیں معلوم ہیں، انہی رکعتوں کو پڑھنا ہے، رکعت میں اضافہ نہیں کرنا ہے، 13 15 17 22 23 نہیں کرنا ہے، جتنی رکعتیں اتنی ہی پڑھنی ہے۔ آگے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کرنا کیا ہے، تطویل کرنا، رکعتوں کو لمبا کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ڈیلی ہم آج کل آخری عشرے سے پہلے مثال کے طور پر ہم 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں اگر ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں، وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھتے ہیں، تو ہم آخری عشرے میں کیا کریں اور لمبا پڑھیں، لمبا پڑھیں، 2 پاری ختم کریں، 3 پاری ختم کریں، جتنی ہمت ہو مثال کے طور پر، یعنی رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھانی ہے، تلاوت لمبی کرنی ہے، تلاوت لمبی کرنی ہے، قیام لمبا کرنا ہے، رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھانی ہے۔ یہ باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں امام ابو عوان، اور کون ہے یہ؟ 316 ہجری میں وفات پائے، آج سے تقریباً 11 ساڑھے 11 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ 316 میں وفات پا گئے، 2ری صدی ہجری کے امام ہیں یہ، 3ری صدی ہجری کے امام۔ وضاحت کرتے ہیں کہ رکعتوں کی تعداد نہیں بڑھانی، رکعتوں کی تعداد معلوم ہے، البتہ تطویل القراءہ، قرآن کی تلاوت اور لمبی کرنی ہے، قیام لمبا کرنا ہے۔ تو ڈیلی اگر 1 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں تو ان آخری عشرے کی راتوں میں 2 گھنٹے میں ختم کریں، 1.5 گھنٹے میں ختم کریں، 2.5 گھنٹے میں ختم کریں، جتنی طاقت ہو، ہمت ہو۔ اچھا، اب کوئی کہے گا کہ بھائی جماعت جو ہوتی ہے اس میں تو وہی 1 ہی پارہ پڑھا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر 1 ہی پارہ پڑھا جاتا ہے تو 1 ہی پارہ پڑھنے پر اکتفا کریں، بقیہ آپ کو پوری رات جو مل رہی ہے اس میں آپ عام تلاوت کریں، عام تلاوت کر کے اجر و ثواب حاصل کریں، کیونکہ جماعت میں لمبا قیام 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، اتنا لمبا قیام کرنے کے لوگ متحمل نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہے نا کہ اب چلیں 2.5 گھنٹے کے لیے نماز پڑھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ عزم نہیں رہا، وہ ہمت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، کمزوریاں ہیں، تو اس کی ہمت نہیں کرتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اگر بہت لمبی امام سے کہیں کہ آپ لمبی نماز پڑھائیں، 2 پارے پڑھائیں، 2.5 پارے پڑھائیں آخری عشرے میں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ 2 ہی رکعت میں ہمت ہار جائیں اور پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ تو لوگوں کو نفرت دلانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے،
البتہ نماز پڑھ لینے کے بعد 11 رکعت مکمل ہو گئی، اب قیام اللیل کے نام پر کوئی رکعت کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، قیام اللیل کے نام پر کسی رکعت کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے، اور یہی امام ابو عوانہ نے اپنی کتاب مستخرج کے اندر بھی وضاحت فرمائی ہے کہ زیادہ محنت کرنے کا مطلب آخری اشرے میں یہ نہیں ہے کہ رکعتوں کی تعداد بڑھائی جائے، کیونکہ رکعتوں کی تعداد معلوم ہے، انہی معلوم رکعتوں کو ادا کرنا ہے، البتہ قرات اور قیام لمبا کرنا ہے، زیادہ محنت کا معنی قیام لمبا کرنا ہے، رکعت بڑھانا نہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام اللیل کلہ الی الصباح، میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی رات پوری رات جاگی ہو یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رات پوری جاگی ہو صبح تک، سوئی ہی نہ ہو بالکل، میں ایسا اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں جانتا۔ ما علمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم القرآن قرأ القرآن کلہ فی لیلہ، میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا۔ دیکھا، تو عبادت بھی ہے تو بھی ہمیں شدت نہیں کرنی ہے، عبادت بھی سنت کے مطابق، بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جائیں، غلو کریں، نہیں، ایک منٹ بھی آرام نہیں کرنا، ایک منٹ بھی سونا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا۔ جیسا کہ بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں پوری رات عشاء کی بات سے لے کر کے صبح صادق تک بالکل ہی ہے نا، پلک بھی نہیں جھپکنی چاہیے، تھوڑا بھی آرام نہیں کرنا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ پھر ام المؤمنین نے کیا فرمایا تھا، ما علمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صام شہرا کاملا غیر رمضان، یا صام شہرا متتابعا صام شہرا متتابعا غیر رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی نہیں جانا کہ آپ نے کوئی مہینہ مسلسل پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے مہینے کے۔ بہرحال اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ جب المؤمنین صاحب کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں جانتی کبھی آپ نے پوری رات جاگ کر کے صبح کر دیا ہو، بالکل بھی آرام نہ کیا ہو، تو ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ اب جو روایت ہم نے آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے احیا لیلہ، آخری رات آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اپنی رات کو جاگتے تھے، بیویوں کو جگاتے تھے اور محنت کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ اس میں اپنی رات کو جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس رات کے جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ تر حصہ رات کا جاگنا، غالب حصہ، زیادہ تر میکسیمم حصہ جاگنا اور عبادت کرنا، کچھ حصہ آرام بھی کر لینا، کچھ حصہ آرام بھی کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ انام و اصلی، ارقد و اصلی، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ دیر سو بھی جاتا ہوں، پھر رات کو نماز پڑھتا ہوں، کچھ دیر سو بھی جاتا ہوں، اس طرح سے میں کرتا ہوں، اور یہی ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ میرے راستے پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ باتیں خاص طور پر۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف اس آخری عشرے کی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو، تو اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو، کیونکہ اعتکاف کا ذکر ہے قرآن کریم کی آیت کریم، اعتکاف کے احکام بتائے گئے۔ تو اعتکاف بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ عبادت نام ہے کس چیز کا نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی دنیوی کام کاج، جاب، کاروبار اور دیگر مصروفیات سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے آخری عشر میں مسجد کو لازم پکڑ لینا،
آخری عشرے میں مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے لازم پکڑ لینا، اپنی دنیوی مصروفیات سے آزاد ہو گئے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں ماہ رمضان کے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہی معمول تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. اللہ نے آپ کو وفات دے دی، دنیا سے آپ چلے گئے، لیکن آپ نے کسی سال اعتکاف نہ کیا ہو ایسا نہیں. نفلی عبادت ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. اس کے پاس ہو موقع، گنجائش ہو اور واقعی فارغ البال ہو کر کے مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہو، وہ یقیناً کرے، یقیناً کرے. روایت میں ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ خواتین بھی مسجدوں میں اعتکاف کریں گی. خواتین کو اگر اعتکاف کرنا ہے، جیسے مردوں کے لیے اعتکاف مشروع ہے، ایسی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مشروع ہے. اللہ کے نبی نے بھی اعتکاف کیا، آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، لیکن اعتکاف مسجد میں ہی کریں گے مرد بھی خواتین بھی. شرط یہ ہے کہ مسجد میں مناسب انتظام ہو، تحفظات ہو، صفائی ستھرائی، وضو اور دیگر ضروریات کی فراہمی ہو، کوئی الجھن نہ ہو. محرم کی طرف سے محرم اپنے محرم کی اجازت کے ساتھ وہ ذمہ داروں سے مل کر کے مسجد کے منتظمین سے اعتکاف کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں جہاں اس کا انتظام ہو. وہاں محرم کے بغیر کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی. محرم ضروری ہے کہ محرم کے ساتھ وہ آئے یا محرم آئے اور وہ اپنی تفصیلات بتائیں. تو بہرحال عورتیں بھی کہاں اعتکاف کریں گی؟ مسجدوں میں بھی اعتکاف کریں گی، گھروں میں نہیں. نمازوں پر قیاس نہیں کر سکتے اعتکاف کو. اعتکاف نام ہی ہے عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا، تو مسجد کو ہی لازم پکڑنا ہوگا اعتکاف کے لیے. تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی اگر انتظام ہوگا ان کے لیے، گنجائش ہوگی تو، ورنہ گھر میں اعتکاف نہیں کریں گی. اگر مسجدوں میں اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو کوئی ضد کی بات نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے گھروں میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں جو ان سے میسر ہو وہ کریں. اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. فضیلت میں کوئی ایسی حدیث تو نہیں آئی ہوئی جس نے اعتکاف کیا اس کو یہ ملے گا، جس نے اعتکاف کیا اس کو یہ فضیلت ملے گی. ایسی کوئی حدیث تو نہیں ملی، نہیں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. لیکن اتنا کم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی بھر اعتکاف کیا ہے. اسلاف کہا کرتے تھے، تابعین صحابہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت سارے نیک کام شروع کرتے تھے اور کچھ دن کرتے تھے، پھر اس کے بعد چھوڑ بھی دیتے تھے. لیکن اعتکاف آپ نے شروع کیا تو آپ نے زندگی بھر نہیں چھوڑا، بلکہ 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوال میں اعتکاف کیا. دیکھا، یعنی ایک طرح سے قضا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام. 1 سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، رمضان میں 20. اعتکاف کی عبادت اپنے آپ میں عبادت ہے، بہت ساری نیکیوں کا بہترین موقع ہے، لیکن اعتکاف ایک بہت اہم راستہ ہے، سبب ہے قدر کی رات کی فضیلت حاصل کرنے کا. قدر کی رات ایک ہی رات ہے کوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ رات بتلائی گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے گھر سے نکلے بھی تھے، لیکن راستے میں اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آئی. کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، 2 لوگ، آپ نے ان کے درمیان صلح مصالحت کرائی، اور پھر اس کے بعد اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعیین اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھلا دی، اٹھا لی. وہ تعیین کیا ہو گئی؟ اٹھا لی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اللہ کے نبی خرجت، صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا کہ تمہیں قدر کی رات کے بارے میں بتلاؤں کہ وہ رات کون سی ہے. فتلح رجلان، 2 لوگوں نے جھگڑا کر لیا اور میں ان کی صلح مصالحت میں چلا گیا، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم مجھ سے بھلا دیا، اٹھا لیا. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے لیے اس میں بھی خیر ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی خیر. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی کیا ہے؟ خیر ہے. 1 رات قدر کی رات.
اگر ہم 5 راتوں میں عبادت کریں گے تو ایک رات قدر کی رات ہے، اس کا ثواب ملے گا، اور بقیہ 4 راتیں مزید اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اس میں بہت بڑا خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی رات کی تلاش کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، آپ نے اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ اس میں نہیں ہے تو آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ دوسرے عشرے میں وہ رات نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کرنا شروع کیا، اور پھر آپ اسی طرح سے آخری عشرے میں ہی زندگی بھر وفات تک اعتکاف کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ، پہلے آخری عشرہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا التمیسوها فی العاشر الاخیر من رمضان، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں قدر کی رات کو تلاش کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے میں جو 5 راتیں ہیں، طاق راتیں، ان میں تلاش کرو۔ تو اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ رحمت بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور اجر و ثواب کا بہترین ذریعہ بھی ہے کہ 5 راتوں کی عبادت کر کے ہم قدر کی رات بھی پا لیں گے، اور بقیہ 4 راتوں کی مزید ہے نا فضیلت اور ثواب اور اجر سے ہم کیا ہو جائیں، فیض یاب ہو جائیں۔ بعض لوگوں نے 27ویں شب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قدر والی رات ہے۔ شک نہیں ہے کہ بعض روایتوں میں صحابہ کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قدر کی رات 27ویں رات ہے، لیکن اس رات کا ایک دم یقینی سمجھ لینا کہ یہی ایک رات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا تھا کہ وہ رات بھلا دی گئی مجھ سے، وہ رات بھلا دی گئی، لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس میں بھی بھلائی ہے۔ اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں 5 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، ایک شب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قدر ہے، اور دوسری 4 شبوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ بہرحال تو اعتکاف کی عبادت کریں۔ اعتکاف چونکہ دنیا داری، مصروفیت، مشغولیت سے آزاد ہو کر کے عبادت کرنے کا نام ہے، اس لیے بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اعتکاف جو ہے نا وہ ایک دم فارغ البال ہو کر کے ہونا چاہیے۔ آدمی اعتکاف جب آ جاتا ہے تو اس کے لیے بلا کسی ایمرجنسی کے مسجد سے باہر نکلنا حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا اس کو۔ آدمی اگر اضطراری صورت نہ ہو، کوئی کھانا لانے والا نہ ہو، کوئی سحری پہنچانے والا مثال کے طور پر، اور آپ کو مسجد سے باہر نکل کر کے کسی قریبی ہوٹل میں کھانا کھانا پڑتا ہو، تو آپ مجبور ہیں اس لیے وہاں جا کر کے کھانا کھا کر کے خاموشی سے اندر آ جائیں۔ مسجد میں جہاں ہم نے اعتکاف کیا، مثال کے طور پر وہاں صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں، یعنی آپ کو نہانے کا مسئلہ ہے، استنجا کا، قضاء حاجت کا مسئلہ، اس کا کوئی انتظام نہیں مسجد، آپ کو اس کے لیے باہر نکلنا پڑے، تو مجبوری ہے آپ باہر نکل سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق باہر نکلے، اندر آ جائیں۔ ایسی مسجد میں کسی نے اعتکاف کر لیا جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوتی، عام طور پر ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی جمعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ جامع مسجدیں بڑی بڑی چند ہوں، ان میں جمعے کی نماز ہو، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایسا انتظام نہیں ہے اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہر جگہ جمعے کی نماز ہوتی۔ اگر کسی نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں جا کر کے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر کے آ جائے۔ اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسے ہی آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آدمی اعتکاف میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے سارے کام انجام دیتا ہے، یہ سب اعتکاف کے منافی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے چپکایا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ہمارے لیے درست نہیں ہے، عام حالات میں بھی درست نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں کاروبار کرے، لین دین کرے، سودا کرے، ڈیلنگ کرے، ایسے بھی جائز نہیں، کیونکہ مسجد جو ہے کوئی کاروبار کی جگہ تھوڑی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور اعتکاف کی حالت میں بالکل بھی اور زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف اس کے خلاف سراسر۔
اور اگر آدمی یہاں پر بیٹھا ہے اور موبائل کے ذریعے سے سارے کاروبار ہینڈل کرتا ہے، حکم دے رہا ہے یہ بیچ لو، یہ خرید لو، اور یہ ریٹ لگا دو، یہ سودا کر لو، اور یہ سودا کرو، یہ نہیں کرو، فلاں کرو، ساری اگر رہنمائی موبائل پر بیٹھ کر کے اعتکاف کی حالت میں کرتا ہے تو یہ سب اعتکاف کے منافی ہیں، اعتکاف کے منافی۔ اعتکاف کی حالت میں عام طور پر آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ موبائلوں میں مشغول ہیں، چند معتکف اکٹھا ہو کر کے گپ شپ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اعتکاف کے منافی ہیں۔ یا ایسی اور ساری چیزیں ہیں، تمباکو گولی ہے اور غیبت ہے، چغلی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اعتکاف کے منافی ہیں۔ عام حالات میں بھی حرام ہے یہ ساری چیزیں، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہ کر کے آپ بھی اعتکاف کریں، یہ ساری چیزیں سراسر غلط ہیں۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ تمام آداب کا خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے کمرے دونوں جڑے ہوئے تھے، دیوار سے بالکل متصل آپ کی ازواج مطہرات کے کمرے بنے ہوئے، 9 بیویوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد سے نکل کر کے اپنے کمرے میں نہیں آتے، اپنے کمرے میں نہیں آتے تھے، بلکہ مسجد کے اندر سے کمرے کی طرف کھڑکی نکلی ہوئی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کمرے کی طرف کر دیا کرتے تھے تو میں آپ کے سر کے بالوں کو دھو دیا کرتی تھی اور بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی، یعنی پورے جسم کے ساتھ اللہ کے نبی کبھی بھی اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نہیں نکلتے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں رمضان کا سورج ڈوب جانے کے بعد، 20ویں رمضان کا سورج ڈوب جانے کے بعد، غروب ہو جانے کے بعد وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں رہیں، اور صلاۃ فجر کے پہلے یا صلاۃ فجر کے بعد اپنے خیمے میں، اپنے حجرے میں جو معتکف ہوتا ہے اعتکاف کی جگہ، اس میں الگ تھلگ ہو کر کے عبادت میں مشغول ہو جائے۔ نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ اصل یہ ہے، فضیلت والا ٹائم یہ ہے کہ جب لوگ عید کی نماز کے لیے نکلنے والے ہوں اس سے پہلے پہلے نکلیں۔ جب لوگ عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہوں تو معتکف اپنے معتکف سے نکل کر کے اپنے گھر آ رہا، یہ فضیلت والا ہے۔ ورنہ چاند ہو جائے، شوال کا یقین ہو جائے کہ چاند ہو چکا ہے، صبح میں عید ہے، تو غروب آفتاب کے بعد بھی نکل کر کے اپنے گھر آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر مسائل تھے قبل شب قدر کے اور ایسے ہی آخری عشرے کے، اور خاص طور پر اعتکاف کے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔